جو ہمارا موضوع چل رہا تھا جی میت، جنازہ اور اس حوالے سے، ان کے حوالے سے بھی اسی سلسلے کے چند ایک مسائل ہیں جی، کہ بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو روزے نہیں رکھ سکتے جی، والدین ہوتے ہیں، بڑی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اب ان کا فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے، زندہ ہیں تو بھی فدیہ دینا ہوتا ہے، فوت ہو جائیں تو بھی فدیہ دینا ہوتا ہے۔ بلکہ میں بات یہاں ہی سے آپ کو سنا دیتا ہوں جی، اگر فوت ہونے کے بعد، چونکہ فوت ہونے کے ہی مسئلے چل رہے تھے، والدین کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر ان کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کی تھی، جو ان پر حج واجب تھا وہ انہوں نے ادا کیا تھا، صدقہ فطر تو نہیں رہ گیا تھا ان کا، کوئی روزہ تو نہیں رہ گیا تھا ان کا، اسی طرح ان کے ذمے کوئی نظر جو واجبی نظر ہوتی ہے جی وہ تو نہیں رہ گئی تھی، اسی طرح ان کے ذمے کوئی نماز تو نہیں رہ گئی تھی۔ جیسے بڑی عمر کے اندر بزرگ چلے جاتے ہیں، وہ روزہ رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، نماز پڑھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، ان تمام چیزوں میں جن جن کا میں نے نام لیا، حج سے شروع کیا میں نے، حج اگر انہوں نے نہیں کیا تھا، واجب تھا ان پر حج کرنا، نہیں کیا، ان کے فوت ہونے کے بعد اگر وہ وصیت کر کے گئے ہیں کہ ہمارے مال میں سے حج ادا کرنا ہے، تو تہائی مال میں سے حج ادا کرنا یہ اولاد کے ذمے ضروری ہے، یعنی اس کا تہائی مال تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ مثلا 3 کروڑ ہے جی، ان میں سے 1 کروڑ اس کا جو ہے نا اسی کے اوپر لگایا جائے گا، 3 لاکھ ہے تو 1 لاکھ انہی کے اوپر لگایا جائے گا، جو ان کی زکوٰۃ رہتی ہے وہ ادا کی جائے گی، فطرانہ رہتا ہے وہ ادا کیا جائے گا، ان کے جو روزے رہتے تھے وہ ادا کیے جائیں گے، ان کی جو نمازیں قضا ہو گئی تھیں ان کی طرف سے دینا پڑے گا۔ کم از کم یہ دینے سے امید پیدا ہو جاتی ہے کہ نمازوں کے رہ جانے سے جو گناہ یا عذاب ملنا تھا اللہ اسے نجات عطا فرمائیں۔ لیکن بعد والے لوگ اس پر توجہ ہی نہیں دیتے، وہ پہلے سے ہی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے ہی ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ کس نے کیا کیا لینا ہے۔ مال کا حریص انسان کہاں پر والدین کے مرنے کے بعد، جو والدین کو دنیا میں توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی جائیداد میں سے کہاں پر اس نے حصہ نکالنا ہے، جو اپنی زندہ بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، مرنے کے بعد اپنے والدین کے لیے اس نے کہاں پر ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس لیے اس پر توجہ دینی چاہیے، ان کی زکوٰۃ رہتی ہے، جتنی زکوٰۃ رہتی ہے پوری ادا کرنی چاہیے، حج رہتا ہے، اگر انہوں نے وصیت کی ہے کہ حج کرنا تو پھر تو کرنا ضروری ہو جاتا ہے تہائی مال میں سے، لیکن اگر تہائی مال میں حج ادا نہیں ہو سکتا پھر جو بالغ اولاد ہے نا وہ ان کے ذمے ہے جی، اگر وہ سارے مل جل کے پیسے ملا کے کسی کو حج کے اوپر بھیج دیتے ہیں یا خود ان میں سے کوئی حج کے لیے چلا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں حج بدل جی، تو حج بدل کروا لیتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے اس کو اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا، فرض جو تھا وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس کے روزے رہ گئے، ہر روزے کے بدلے میں 1 صدقہ فطر دینا ہوگا جی، جو بھی میں نے بتا دیا، 2 کلو گندم، 3.5 کلو جو، 3.5 کلو کشمش، 3.5 کلو کھجور، یہ جتنی بھی اجناس ہوتی ہیں یہ دیں یا ان کی قیمت ادا کریں۔ ہر نماز، جتنی نمازیں رہ گئی ہیں ہر نماز کے بدلے میں 1 صدقہ فطر ہوتا ہے، یعنی دن کی 5 نمازیں ہیں تو ایک دن کے 5 صدقہ فطر ہو جائیں گے جی، 5 صدقہ فطر جی ایک دن کے۔ اور بڑھاپے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے وہ جتنی بھی نمازیں نہیں پڑھ سکے تو ان کا فدیہ ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر تو انہوں نے وصیت کی ہے تو پھر تو کرنا ضروری ہے جی، لیکن وصیت نہیں کی تو پھر ضروری تو نہیں ہے، البتہ اولاد کا فرض بنتا ہے جی، اخلاقی فرض کہہ رہا ہوں، شرعی فرض نہ، وصیت کریں گے تو اخلاقی فرض بھی ہے، شرعی فرض بھی ہے۔ اگر والدین نے وصیت نہیں کی آخر وقت کے اندر کہ ہماری جائیداد میں سے ہمارے یہ فرائض باقی رہتے ہیں ادا کرنا، اس صورت میں پھر اخلاقی فرض ہے اولاد کا کم از کم اپنے والدین کو آگے آنے والے جو عذابات ہیں ان سے بچانے کے لیے ان کے ذمے جو فرائض ہیں وہ ان کو ادا کریں جی۔ یہ تو ہو گیا جی جو فرض ہیں۔
ایک مسئلہ یہاں اور بھی سمجھ لیں جی، عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد ماشاءاللہ کچھ افراد ہمارے ہاں ایسے ہیں کہ جو والدین کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھ لیں، اگر والدین کی طرف سے اصالِ ثواب کرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کی نمازوں کا فدیہ دیں، کیونکہ اصالِ ثواب کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کریں گے ثواب ملے گا، لیکن جو نماز ہے یہ فرض تھی، روزہ فرض تھا، زکوٰۃ فرض تھی، حج فرض تھا، کوئی نظر مانی تھی وہ فرض تھی۔ یہ تمام فرائض جتنے بھی ہیں نا، اس کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ نفلی طور پر ان کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اصالِ ثواب کیا جائے۔ ان فرائض کا اہتمام کریں جو ان کے ذمے ہیں، اگر نہیں کیا گیا تو ان کو گناہ ملے گا۔ ہاں، جب فرائض مکمل ہو جائیں اس کے بعد جتنا مرضی انسان زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے اصالِ ثواب کرے گا، والدین کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اصالِ ثواب کرنے والا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اصالِ ثواب کے اندر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ کے، کوئی آیت کریمہ پڑھ کے، کوئی بھی دین کا کام جو نیکی کا کام ہوتا ہے وہ کر کے، اگر بندہ نیت پہلے کر لے کہ میں فلاں اپنے عزیز کے لیے کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب اس کو پہنچے، یا عمل کرنے کے بعد اس کے اندر ارادہ کر لے اور دعا مانگ لے، یا اللہ یہ جو میں نے نیک کام کیا اس کا اجر فلاں تک پہنچا دیجئے، اللہ اس کو بھی اجر دیں گے، جس کا اس نے نام لیا اللہ اس کو بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اصالِ ثواب اہل سنت والجماعت کے نزدیک ثابت ہے، اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، لیکن یہ بات ضروری ہے جو میں نے بتا دی ہے جی، کہ پہلے فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بعد جو نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ یہ جو ہمارے ہاں طریقہ ہے اصالِ ثواب کے لیے کہ پیسے دے کے اصالِ ثواب کروانا، جی مولوی صاحب کو بلا لینا یا طالب علموں کو بلوا لینا اور ان سے قرآن مجید کا ختم پڑھوانا، جی اس کا میں نے پہلے بتا دیا کوئی ثواب نہیں، بالکل بھی کوئی ثواب نہیں ہے۔ جو بندہ کھانے کی نیت سے یا پیسوں کے ارادے سے لالچ کی بنیاد پر پڑھتا ہے، اس کو خود کو ثواب نہیں ملتا تو آگے والے کو ثواب کہاں ملے گا؟ یہ ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر طریقہ رائج ہے نا، مرنے کے بعد قبر کے اوپر کچھ بٹھا دینا یا گھر کے اندر بلوا کے ختم وغیرہ پڑھوا دینا، میں نے غالباً پہلے بھی ایک بات کی تھی، آج ایک دفعہ پھر اس کو یاد کر لیں۔ باقی طالب علم اگر 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھیں اور ایک آدمی صرف ایک دفعہ خود اپنے والدین کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھ لے، 10 قرآن ان کے جو پڑھے ہوئے ہیں ان کا اتنا اجر نہیں ہوگا جتنا کہ اپنی سورۃ فاتحہ کا اس کو بھی ملے گا، اللہ ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ کیا ضرورت ہے؟ شریعت نے اصالِ ثواب آسان کی ہے، کوئی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، اور قبرستان میں جاتے ہوئے بھی تمام مردوں کے لیے اصالِ ثواب کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قبرستان سے گزر رہا ہے نا، قبرستان میں جا کے 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے، قل هو اللہ احد، اور جتنے بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان تمام مسلمان مردوں کو اصالِ ثواب کر دیتا ہے، جتنے بھی اس کے اندر مردے شامل ہیں اللہ ان کے برابر اس کو بھی اجر عطا فرمائیں گے، ان سب کو تو دیں گے جو فوت ہو گئے، جس نے پڑھا ہے اللہ اس کو بھی ان کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے اصالِ ثواب کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ خاص طور پر آخری بات آج کے سبق کی، ہو سکتا ہے کہ آنے والی رات رمضان المبارک کی آخری رات ہو، پتہ نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، جو گزر گئی ہے، یا امید ہے کہ یہ آنے والی رات جمعرات کی رات بھی ہے اور رمضان المبارک کی آخری رات بھی ہو۔ اس رات کے متعلق حدیث پاک کے اندر آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں تقریباً اللہ 1 کروڑ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ خصوصی طور پر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اپنے لیے دعا کیجیے، امت کے لیے دعا کیجیے،
پورے رمضان میں جتنے بندے جہنم سے آزاد ہوتے ہیں نا، آخری رات جو رمضان کی ہوتی ہے پورے مہینے کے برابر اللہ اتنے جو ہے نا لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی عید آئے گی کل یا پرسوں، جب بھی ہے جی، تمام ملکوں میں تقریباً یہ رواج ہے، عید کے موقع پر جو قیدی ہوتے ہیں ان کی قید کم کی جاتی ہے، بعضوں کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح یہ دنیا کا دستور ہے نا، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جو کم چھوٹے گناہوں والے ہوتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور جو زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر خصوصی طور پر اہتمام کے ساتھ ایصال ثواب بھی کرنا چاہے تو انسان کو کرنا چاہیے، اور دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ خاص طور پر جہنم سے آزادی کی رات ہوتی ہے، تو اس میں جتنا زیادہ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک دعا کرنے والے کو بھی اجر دیں گے، آزاد فرمائیں گے، اور جن کے لیے دعا کرے گا اللہ ان کو بھی جہنم سے آزادی عطا فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔